کا حفظ مکمل کیا، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، محلے والوں کے لیے بھی، ان کے دوست احباب کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اس کے اندر قرآن پاک کے الفاظ ہی نہیں بلکہ معانی بھی شامل، جو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دے یا اس کو سیکھے وہ بھی سب سے بہتر ہے، جو قرآن پاک کے معانی کو سیکھے یا اس کو سکھائے وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے والا یا سکھانے والا، قرآن پاک کے معانی کو سیکھنے والا یا سکھانے والا اپنے کو اگر کمتر سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن پاک کی ناقدری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تم سب سے بہتر ہو۔ دنیا کے جتنے بھی علوم سیکھے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، ان تمام علوم میں جب سب سے بہتر قرآن ہے تو اسی طریقے سے تمام علوم کو سکھانے والوں کے مقابلے میں قرآن پاک کو سکھانے والا، تمام علوم کو سیکھنے والے کے مقابلے میں قرآن پاک کو سیکھنے والا سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے حفظ کرتے ہیں ان کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ، حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن ذریعہ حفاظ کے سینے کو بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن پاک کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اتنا سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے، اتنی آیات کو سیکھنا جس کے ذریعے سے وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ اگر کوئی شخص اتنی آیات کو نہ پڑھ سکے، لہنے جلی سے بچتے ہوئے، بڑی غلطی سے بچتے ہوئے، تو نہ تو اس کی نماز ہوگی، اور اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ بھی نماز پڑھیں گے چاہے وہ بہت بڑے قاری ہی کیوں نہ ہو، اگر نماز پڑھانے والا صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھا پا رہا ہے، اتنی آیات اس کو یاد نہیں ہے جس میں لہنے جلی سے وہ بچ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے نہ اس کی نماز ہوگی اور نہ اس کے پیچھے والوں کی نماز ہوگی۔ ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اتنا سیکھنا ضروری ہے، ہر شخص کے لیے فرض عین ہے جس سے اس کی نماز ہو سکے۔ اور پورے قوم میں، پورے محلے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا حافظ ہونا یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کے سینے کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ترغیب دی گئی تھی کہ قرآن پاک کو یاد کریں۔ سنقرئہ فلا تنسیٰ، کہ ہم اس قرآن پاک کو آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر گویا کی ترغیب دی ہے کہ قرآن پاک کو یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے حافظ تھے، اور صحابہ کرام کو بھی حفظ کرنے کی ترغیب دی، اور صحابہ کرام کو قرآن پاک سکھایا، اور صحابہ کرام نے دوسرے حضرات کو سکھایا۔ اس طریقے سے قرآن پاک کے حفظ کرنے کا سلسلہ چل پڑا۔ ایک جنگ میں 70 حفاظ شہید ہوئے، اسی طریقے سے ایک جنگ اور ہوئی، جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حالانکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظ کے شہید ہوتے ہی فوراً حرکت میں آ گئے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف توجہ دلائی، اور یہ کہا کہ اگر قرآن پاک کے نسخے کو جمع نہیں کیا گیا اور اس آیات کو، صورتوں کو جمع نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے قرآن پاک ضائع ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیات کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے
کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ایک دماغ سوزی ہے یا رسم ہے یا غیر صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے یا جو بھی اس طرح کی بات کہتا ہے اس کی یہ بات احمقانہ بات ہے اور غیر معقول بات ہے. اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے. اور جو بھی شخص ایک حافظ کو حقیر سمجھتا ہے یہ سوچ کر کے اس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے یہ معمولی شخص ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جو لوگ حفظ کر رہے ہیں جو حافظ ہو چکے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. جہاں حفظ جس مدرسے میں قرآن پاک حفظ ہو رہا ہو اس مدرسے کا احترام کریں. اس مدرسے سے جو لوگ وابستہ ہوں ان کا احترام کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں کسی گناہ کی وجہ سے کسی غلطی کی وجہ سے اگر ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن حافظ ہونے کی حیثیت سے عالم ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی جتنا تلاوت کر سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ کہ قرآن پاک سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہوا ہے. قرآن پاک واحد ایک کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے جس کا تلفظ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر کے سنایا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں جس کا تلفظ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. دنیا کی جو دوسری کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں القاء فرمائی مفہوم کو ڈال دیا. اس نبی نے اور ہوئی جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہوگی. حالانکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظ کے شہید ہوتے ہی فوراً حرکت میں آ گئے اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف توجہ دلائی اور یہ کہا کہ اگر قرآن پاک کے نسخے کو جمع نہیں کیا گیا اور اس آیات کو صورتوں کو جمع نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے قرآن پاک ضائع ہو جائے. تو میرے عزیزوں قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہم قرآن پاک کی آیات کو یاد کریں اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ایک دماغ سوزی ہے یا رسم ہے یا غیر صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے یا جو بھی اس طرح کی بات کہتا ہے اس کی یہ بات احمقانہ بات ہے اور غیر معقول بات ہے. اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے. اور جو بھی شخص ایک حافظ کو حقیر سمجھتا ہے یہ سوچ کر کے اس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے یہ معمولی شخص ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جو لوگ حفظ کر رہے ہیں جو حافظ ہو چکے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. جہاں حفظ جس مدرسے میں قرآن پاک حفظ ہو رہا ہو اس مدرسے کا احترام کریں. اس مدرسے سے جو لوگ وابستہ ہوں ان کا احترام کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں کسی گناہ کی وجہ سے کسی غلطی کی وجہ سے اگر ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن حافظ ہونے کی حیثیت سے عالم ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی جتنا تلاوت کر سکیں قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ کہ قرآن پاک سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے نکلا ہوا ہے. قرآن پاک واحد ایک کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے جس کا تلفظ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر کے سنایا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں جس کا تلفظ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. دنیا کی جو دوسری کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں القاء فرمائی مفہوم کو ڈال دیا. اس نبی نے اپنی قوم کی زبان اس مفہوم کی ادائیگی کی. یہ اللہ تعالیٰ نے چند تختیاں نازل فرما دی. اس طریقے سے وہ کتاب وجود میں آئی. لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تلفظ کیا ہے. اس لیے اس کی برکت ہے. اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے
کہ تبرک بالقرآن کی قرآن پاک سے برکت حاصل کرو. اس کی برکت ہمیں دنیا میں بھی ملے گی, قبر میں بھی ملے گی, اور حساب کتاب کے موقع پر بھی ملے گی. جنت میں بھی اس کی برکت ہے. اس کی برکت دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر اعتبار سے اس کی برکت ملے گی. ہمارے بزنس میں اس کی برکت ملے گی, اور ہماری اولاد میں اس کی برکت ملے گی, اور ہمارے ہر کام میں اس کی برکت ملے گی. اور قبر میں اس کی برکت یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو جو ہمارے اعمال ہیں, قرآن پاک کی جو تلاوت ہے, جو صورت ہے, وہ اچھی شکل میں قبر میں آئے. اس سلسلے میں بالکل صحیح حدیث سے سورہ تبارک الذی کی, سورہ ملک کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس سورت کو سورہ ناجیہ کہا گیا ہے. یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورہ ہے. اس سورت کے بارے میں بڑے تفصیل سے قاری طیب صاحب اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت بہت ہی اہتمام کے ساتھ, سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے, لیکن اس سے زیادہ صحیح حدیث سے سورہ ملک کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو شخص اہتمام سے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اگر وہ شخص دنیا سے رخصت ہوگا تو قبر میں یہ سورہ اچھی شکل میں آئے گی اور اس کی حفاظت کرے گی, بلکہ منکر نکیر سے لڑے گی اور کہے گی اس مردے کو ہمارے حوالے کرو, اس لیے کہ اس نے ہماری تلاوت کی ہے. مردے بھی کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے ہم یہاں پر مامور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. تو وہ سورہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو میرا کلام ہے. وہ سورت کہے گی اے اللہ میں تیرا کلام ہوں, یہ بندہ میرے حوالے کر دے, کیونکہ یہ میری تلاوت کرتا تھا, مجھے پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا لگتا ہے تو آج غضبناک ہے, تو آج غصے میں ہے. وہ سورہ کہے گی ہاں میں غضبناک ہوں, میں آج غصے میں ہوں, اس لیے کہ میں کوئی معمولی چیز نہیں ہوں, میں تو تیرا کلام ہوں, مجھے ناز اٹھانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بالکل تجھے ناز اٹھانے کا حق ہے, جا اس مردے کو میں نے تیرے حوالے کر دیا. وہ صبح وہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے وہ مردے کے پاس آئے گی اور پھر وہ منکر نکیر سے کہے گی کہ اب جاؤ, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروانہ لے کر کے آئی ہوں. پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ سورہ مردے کے ہونٹ کو بوسہ لے گی اور کہے گی کہ کیسا مبارک ہونٹ ہے جس کے ذریعے سے میری تلاوت کی گئی. ہاتھ کو بوسہ لے گی, کہے گی کیسا مبارک ہاتھ ہے جس سے پکڑ کر میری تلاوت کی گئی. پاؤں کو بوسہ لے گی. اس لیے میرے بھائیوں جو بھی صورتیں ہیں جس کی فضیلت ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ ملک ہے, اس کا ہم اہتمام کریں اور ہم سب حافظ ہونے کی کوشش کریں. حفظ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ بچہ ہی حفظ کرے. ہر کوئی قرآن پاک کو سب سے پہلے تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اور صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے بعد حفظ کرنے کی کوشش کرے. ترمذی شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے